پروگرام لیٹس ٹاک اور میں انجم رضوی. خواتین و حضرات, ہم یہ پروگرام پیش کرتے ہیں. ایک اقتصادی سب بھی ہوتا ہے, اکیڈمک بھی ہوتا ہے اور سیاسی بھی ہوتا ہے, پولیٹیکل بھی ہے, معاشی طور پہ بھی ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے سوال جو میرے ذہن میں ہوتے ہیں, بہت سارے سوال جو آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں, ان کے جوابات تلاش کیے جائیں اور اس حوالے سے اسٹوڈیو میں کچھ محترم شخصیات کو بلایا جائے اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں, اپنے علم میں اضافے کی کوشش کریں اور ان محرکات کو جاننے کی کوشش کریں جو ہمارے ارد گرد ہو رہے ہیں. یقیناً ان کے پیچھے بھی بہت کچھ کہانیاں ہوتی ہوں گی, تو اسی لیے ایسے ویل انفارم شخصیات کی ہم پذیرائی بھی کرتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں. بغیر تمہید میں جائے ہوئے, سوالات تو بہت ہیں میرے ذہن میں, لیکن پہلے ان شخصیت سے آپ کا تعارف کرا دوں جو میرے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سابق سفیر برائے سری لنکا پاکستان کے, سابق ڈی جی انٹیلیجنس بیورو کرنل ریٹائر بشیر ولی محمد صاحب ہیں. السلام علیکم سر, اور بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف لانے کا ایک بار پھر. صاحب, آج کل بہت سارے موضوعات ہیں, پل پل حالات بدل رہے ہیں پاکستان کی پولیٹکس میں. اخبارات روزانہ ایک نئی سٹوری دیتے ہیں, میڈیا کے مختلف چینلز نئی سٹوری دیتے ہیں, لیکن میرا عمل وہی اقتصادی ایک اکیڈمک یہ رہتا ہے کہ اس کے پیچھے کے محرکات سمجھنے کی کوشش کی جائے. مثال کے طور پر یہ نیٹو سپلائی لائن جو ہے, اب اس پر بہت کچھ کہا جا رہا ہے, اس کو پولیٹیسائز بھی غالباً کر لیا گیا ہے. اس کے بعد پھر گورنمنٹ آف پاکستان نے جب پریشر زیادہ آیا تو ہمیں بتایا گیا کہ پارلیمنٹ کے سپرد کر دیا ہے, پارلیمنٹ نے کمیٹی بنا دی ہے. اب کبھی آتا ہے کہ کمیٹی میں کچھ ایسی شرائط بھی ہیں جو باہر سے آ رہی ہیں انفلوئنسڈ ہو کے, ان پہ بھی بات ہو رہی ہے. پھر یہ آتا ہے کہ نہیں صاحب, ہم اپنے ہی نیشنل انٹرسٹ میں فیصلہ کریں گے. کہاں جا کے یہ صورتحال رک رہی ہے, کیونکہ پریشر تو بہت آ رہا ہے امریکہ کی طرف سے پاکستان پہ اس وقت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضوی صاحب, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ آج کل جو حالات ہیں وہ اس سپیڈ سے جا رہے ہیں کہ وہ ایک ایونٹ ابھی ختم نہیں ہوا ہوتا اور دو نئے جو ہے وہ جنم لے چکے ہوتے ہیں. تو یہ سپلائی کا تو ابھی پرانا معاملہ ہو گیا ہے, 4 مہینے اس کو ہو گئے. شروع میں ہمارا خیال یہ نہیں تھا اور کسی کا بھی شاید وہ یقین نہیں تھا کہ یہ اتنا جگر گردہ ہوگا کہ ہم اس کو اتنا پرولانگ کر سکیں گے. بٹ الحمدللہ میرے خیال سے چونکہ پوری قوم اس کے پیچھے تھی, ہر ایک کی یہ خواہش تھی اور اب بھی ہے کہ بند کریں اس کو, اور اگر وہ بند ہو گیا ابھی تو ابھی ٹھیک ہے, وہ اس میں ڈسکس ہو رہا ہے, پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے, ادھر ادھر ہو رہا ہے. اینڈ یو آر ویری رائٹ کہ ابھی ان سے کوئی معاملہ سلجھایا جو ہے وہ نہیں جایا. پریشر بھی تو آ رہے ہیں دوست عرب ممالک کی طرف سے بھی پریشر ہمارے اوپر. انہوں نے میری ذاتی طور پہ بڑے, ویسے آپ کو پتا ہے میں ابھی سری لنکا سے ہی واپس آیا, انہوں نے پوری کوشش کی جتنے بھی ہمارے, چاہے وہ جینوئن فرینڈز ہیں اور یا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا وہ سیریا کا بھی, وہ کہتے ہیں فرینڈز آف سیریا, اور فرینڈ آف سیریا, سیریا سے کیا کر رہے ہیں. تو ایسے فرینڈز بھی ہوتے ہیں اور بعض جینوئن بھی ہوتے ہیں. تو ہمارے بھی انہوں نے ہر طرف سے ہمارے اوپر انہوں نے پریشر کیا, زور لگایا, لیکن دی گورنمنٹ نے یہ ایک اچھا سٹینڈ لیا. ویدر دے ور اسٹک ود اٹ اور ریزن کچھ بھی تھی, لیکن اچھا کیا ہے. ایٹ لیسٹ ان کو آپ ان کی ٹونز دیکھیں شروع سے, وہ کہتے ہیں ہم نے کیا ہی نہیں ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے. آہستہ آہستہ وہ ہر ایک چیز پہ آ گئے ہیں. آج وہ بہت تکلیف میں ہیں, خاص کر کے جو نیٹو کے جو باقی ممالک ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کس چیز کی سزا مل رہی ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا یہ چیز ہمارے ملک کے انٹرسٹ میں ہے یا نہیں. اور اس کو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ڈیفنس آف پاکستان کونسل جو کہیں سے یکدم آن ٹپکی ہے, but they have done a very good job, let me tell you that. مطلب ہے لوگ ان کے پیچھے ہیں, لوگ وہی چاہتے ہیں کیونکہ لوگوں کی خواہش وہ ہے. I mean they hate them. وہ نہیں چاہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے یہ ہمارے سڑکوں پہ آئے. اور آپ دیکھ لیں کہ یہ سپلائی ہے کیا چیز. سپلائی خالی یہ نہیں, اگر وہ کھانے پینے کی ہوتا ہے, کوئی پیٹرول کی ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ یار ضرورت ہے, لوگوں کو یہ تکلیف ہے, اس میں بھی قسم جو ہے چیزیں آتی. یہ تو وہ اسلحہ جو ہے وہ بھی اسی میں جائے گا, اور یہ وہی اسلحہ ہوگا جو ثلاثہ میں بھی ہمارے خلاف استعمال ہوا ہے. تو آپ کیا چاہتے ہو کہ آپ کے راستے سے وہ چیزیں جائیں, وہ وہاں پہ ڈمپ ہوں اور پھر آپ ہی کے خلاف استعمال. ہمیں بڑے اس کے ساتھ اس کا جو ہے فیصلہ کرنا. ڈول سٹینڈرڈز آپ نے بالکل درست فرمایا. ڈول سٹینڈرڈز پر میں ذرا سا ایک چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں. ابھی حالیہ ایک بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا. ایک امریکن فوجی نے
افغانستان میں ایک گھر میں جا کے اور تمام گھر والوں، بچوں، بوڑھوں، سب کو اس نے گولیوں سے بھون دیا۔ اب وار کرائم کی بجائے اس کی جسٹیفیکیشن مستقل یہ دی جا رہی ہے کہ ہمارے فوجی وہاں انڈر سٹریس ہیں اور سٹریس کے عالم میں یہ سب کام کر رہے ہیں۔ ہم اس وار اگینسٹ ٹیرر میں اتنے عرصے سے اپنی جانیں دے رہے ہیں، سیولینز کی، فوجیوں کی، ہمیں $100 بلین سے زیادہ کا اقتصادی طور پہ نقصان ہو چکا ہے، ہم سٹریس میں نہیں ہیں، کوئی ہماری طرف نہیں دیکھ رہا، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے جو ارباب اقتدار ہیں وہ اپنا یہ پوائنٹ کراس نہیں کرا سک رہے کہ آخر ہم بھی تو سٹریس میں ہیں۔ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ۔ دیکھیں سٹریس اور کیا ہوتا ہے، افغانستان میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں کیا چیزیں جو کچھ ہو رہی ہیں وہ ہم پہ بھی انہی کا اثر ہے، ہمارے لوگوں کے اوپر ہے۔ ابھی ہمارے لوگ یہ جو آپ سپلائی کی بات ہے اسی کو اگر سٹریس کے ساتھ آپ کو ریلیٹ کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ سپلائی روٹ کو جب آپ کھولیں گے تو آپ کے جو بھی آپ نے کہہ دیا کہ ارباب اقتدار چاہے وہ کچھ بھی سوچیں، آپ ان جو ہے 2 درجن سے زیادہ فیملیز کا ذرا تو سوچیں، وہ کہیں گے کہ آپ نے اتنے پیسے کے لیے یا اتنی اس چیز کے لیے ہمارے بچے آپ نے بیچ ڈالے۔ ٹھیک ہے، یہ ملک کی ایک عزت، ایک انا، اور وہ آپ کے لیے جو لڑنے کے لیے بیٹھے ہیں وہ کس لیے بیٹھے ہیں؟ وہ تو یہی آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ آپ اس روٹ کو بند کریں تاکہ ان کے جو ادھر لڑ رہے ہیں ان کو یہاں سے کچھ جو ہے سپورٹ نہ ملے، تو انڈائریکٹلی یو آر فائٹنگ دیئر بیٹل۔ وی شوڈ گیٹ آؤٹ آف دس۔ اٹ از اس والی بات کہ انف از انف۔ ہم نے 10 سال کیا ہے، یہ جو آپ کے روزانہ ابھی آپ کی کراچی بھی جو ہے اس پہ آ گیا میرے خیال سے، ان کے سکرین پہ آ گیا، یا دوسرا تیسرا، یہاں چاہے وہ پولیس والے ہیں چاہے وہ سول والے، سب ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے پاکستانی ہیں۔ یہ سب اسی چیز ہے کہ وہاں تو ان کو جب موقع ملتا ہے وہ وہاں پہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دے نو کہ ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے ان کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے جتنا جلدی ہم اس گن سے اپنے آپ کو نکالیں، یہ ارباب اقتدار کی سوچ میں آتا ہے یا نہیں آتا، اس کا تو وہ ارباب اقتداری سوچ میرے خیال سے ان کو نہیں آتا ہوگا۔ ان کو تو صرف یہی فرق ہوتا ہے کہ جی ابھی ریلوے کا اپنے آئی ایم شور میں پڑھ رہا تھا، ریلوے والے صاحب کہتے ہیں کہ جی اس سے وہ جو سپلائی آئے گی ہم ریلوے سے لے جائیں گے تاکہ ہم اور کمائیں۔ ٹھیک ہے نا، ریلوے تو پاکستان میں 63 سالوں سے چل رہی تھی نا، یہ عالم تو نہیں تھا کہ آپ کے سینکڑوں انجن کھڑے ہیں، آپ وہ ٹینڈر کو پیسے ادھر سے وہ کہیں سے دیکھتے ہیں کہ جی ڈالر آنے چاہیے، باقی جہنم میں جائیں۔ یہ جو میں آپ جو اسٹریٹ میں ہمارا بھائی ہے، بارڈر پہ ہمارے بھائی ہیں، بچے ہیں ہمارے، ان کے ساتھ، لیکن آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی۔ ٹھیک ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو۔ پارلیمنٹ کا کیا رول؟ جب پارلیمنٹ جو ہے نیٹو سپلائی لائن کے اوپر ایک کمیٹی بٹھا سکتا ہے تو پارلیمنٹ اس بات پہ بھی ایک کمیٹی بٹھا سکتی ہے، یا پارلیمنٹ میں یہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ whether we should withdraw from this war or not۔ پارلیمنٹ کا کردار کچھ دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ بہرحال عوام کے نمائندے ہیں وہاں پہ، میرے آپ کے ووٹوں سے گئے ہیں، تو ان کا بھی کوئی ڈیو اپالوجی ٹو دا پارلیمنٹ، نمائندے ہیں، بس ادھر گئے ہیں، ادھر جا کے وہ تو دیکھیں نا، ایک آدمی اشارہ کرتا ہے، میرے خیال سے وہی 3-4 ہیں، آپ کو ایک پولیٹیکل پارٹی کا جو لیڈر ہے، آپ نے وہ 18th امینڈمنٹ اور ساری امینڈمنٹیں کر کے وہ کیا کیا ہے، وہی 2-3-4 بندوں کو آپ نے مضبوط کیا ہے، وہی اشارہ کرتا ہے کہ اس کو دو۔ آپ کون سی پارٹی ہے؟ آپ مجھے ذرا بتا دیں کہ جس پارٹی میں کوئی نیچے والا آدمی بولنے میں کسی میں اتنی طاقت ہے، اوپر والا کہتا ہے کہ اس کو دے دو، بس اس کو دے دو۔ اب یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ آپ نے الیکشن دیکھ لی ہے سینٹ کے، ان اپوز، کیا باتیں آپ کر رہے ہیں؟ تو یہ نمائندگی والی بات غلط ہے۔ دیکھیں ایک بڑا میرا یہ ایسا ایشو ہے جس پہ پوری قوم میرے خیال سے ایک آواز ہے کہ ان کو راستے نہیں دینا، اور وہ خالی راستہ نہیں ہے، جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا ہے کہ آپ کو ایسے انڈیکیٹر مل رہے ہیں کہ جی ان کے ساتھ پھر وہ آپ کو کہیں گے کہ وہ ہمارے جو یہاں ٹرینیں والی ہیں وہ لوگ آئیں، پھر وہ جو وہ کیا تھا ریمنڈ ڈیوس ٹائپ کے لوگ، ریمنڈ ٹائپ جو تھا وہ ادھر آئے۔ کس چیز کی آپ بات، کس چیز کو؟ تو آپ نے اس پورے اس کو یہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہی پارلیمنٹ ہے کہ سیدھا جائے اور لوگوں سے ایک اس پہ، یہ ایک ایسا ایشو ہے، یہ امریکہ کے ساتھ ہمارے پوری زندگی کا ایک پالیسی ہے، ہمارے بچے وہاں شہید ہوئے ہیں، اور اگر آپ یہ جنگ جاری رکھیں گے تو ایسا ہی چلتا رہے گا۔ ریفرنڈم کیوں نہیں کرا لیتے سیدھا؟
रेफरेंडम आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ उस पे आते हैं। हम खोल दें कि ना खोलें कि आवाम से हम ये आवाम से पूछो ना, कोई तरीके निकालो। वो नुमाइंदे वाली बात तो छोड़ देना, वो नुमाइंदे तो आज एक इधर होता है, कल वो नुमाइंदा साहब उधर जाता है। अभी क्या गवर्नमेंट की चीज की है, अब बलूचिस्तान की 50 मेंबर हैं और उस वाली बात के 48.5 जो है उसमें वजीर बैठे हुए हैं। तो आप किस मतलब दैट इज नॉट द इशू। आपने अपने इंटरेस्ट को देखना है, मुल्क का इंटरेस्ट क्या है। अगर उसमें आपको कुछ ऐसी चीज नजर आती है तो उसमें फैसला करें। और लीडरशिप ये नहीं है कि वो चौधरी निसार नाराज हो गया उसको राजी करो तो फलाने को लेके आओ, आप लोगों को राजी करो। आप मैं थोड़ा सा इसका मुआवजा करूंगा, कंपैरिजन विद ईरान को आप देख लें। अमेरिकन जैसा जो उनके ऊपर जितना प्रेशर है गलत, टोटल गलत, ठीक है। वो खुद जो भी करें ठीक है। इसराइल का कभी आपने नाम सुना है कि उसके भी न्यूक्लियर हुआ? वो पीसफुल पर्पसेस के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो अगर कर रहे हैं, लेकिन उस इशू के ऊपर उन पे प्रेशर आपको पता है कितना ट्रेमेंडस प्रेशर ऑन देम। लेकिन उनका प्रेसिडेंट एक बात करता है और उसी पे खड़ा रहता है। और क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट और उसकी अवाम वो एक वेव लेंथ पे हैं, यानी वो उनको कॉन्फिडेंस में लेता है, अपने अवाम पहले जाता है, अवाम कॉन्फिडेंस में लेता है और उसको अवाम का पता है, वो अवाम ही से है कि अवाम क्या सोचते हैं, ठीक है। हमारे तो अब आप देख लें ना, हमारे अवाम का भी जरा देख लें। अमेरिकन का ये हाल है कि कोई अब जरा इस आपके बाजार में जरा नीचे इसमें मुझे खुल के कोई एक चल के दिखा तो दे। तो आपने अभी डिफेंस ऑफ पाकिस्तान काउंसिल की बात की और आपने ये कहा कि चलिए वो भी कुछ काम तो कर रहे हैं। अभी हाल ही में अमेरिका ने क्या किया, डिफेंस ऑफ पाकिस्तान काउंसिल के काम हाफिज मोहम्मद सईद, उनके ऊपर वेबसाइट पे देखिए तो उन पे $10 मिलियन का रिवॉर्ड लगा दिया। उन्होंने कहा कि ये तो जस्टिस के लिए हेल्प कीजिए। और कल ही मैं टेलीविजन फॉलो कर रहा था तो उनके जो स्टेट डिपार्टमेंट का स्पोक्स पर्सन है, उससे जर्नलिस्ट ने जब सवालात किए कि ये कुछ साबित हो चुका है, क्या ये अमेरिकन सॉइल पे या अमेरिकन इंटरेस्ट में कुछ हुआ है, तो उसके पास कोई वाज़ेह जवाब इस चीज़ का नहीं था। तो एक जर्नलिस्ट ने ये कहा कि अमेरिकन टैक्स पेयर मनी जो है वो ऐसे आदमी पे क्यों खर्च की जाए जिसने कि अमेरिकन इंटरेस्ट को नहीं नुकसान पहुँचाया है। ये भी लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को प्रेशराइज करने की एक टैक्टिस है। डू यू एग्री विद इट? यस, आप ये जैसे मैंने पहले ही आपको कह दिया था कि इसके अंदर डिफेंस ऑफ पाकिस्तान जो काउंसिल है उसने एक बहुत पॉजिटिव रोल अदा किया है इसमें। और वो पॉजिटिव इसी में, चूंकि हाफिज सईद साहब भी उसी का एक हिस्सा है। अमेरिकन को अभी वो ये है, बाकी किसी का अभी वो क्या कहेंगे, जनरल हमीद गुल टेररिस्ट है वो तो कह नहीं सकते हैं, मौलाना समीउल्लाह टेररिस्ट है वो तो कह नहीं सकते हैं, मुनव्वर साहब टेररिस्ट हैं वो कह नहीं सकते हैं। तो उन्होंने जमात दावा को किसी को तो उन्होंने वो पकड़ना है। अभी हु द हेल आर यू कि तुम उसके ऊपर पैसे वो करा रहे हो? वही ठीक है वो जनरल ने कि भाई उसने अमेरिका में कोई क्राइम कमिट किया है, कुछ किया है, और फिर भी अगर उधर कुछ किया भी है ही विल बी ट्राइड। जिस किसी जगह में कोई क्राइम उसे हुआ भी है, इट विल बी लॉ ऑफ द लैंड। देयर इज नथिंग अगेंस्ट दैट मैन, लॉ ऑफ द लैंड। उसका केस हाई कोर्ट तक जा चुका है, हाई कोर्ट ही ने उसको जो है आजाद किया है। तो आप किस चीजों में वो कि जी उसने ये, अगर वो इंडिया का, भाई तुम मामे तो नहीं लगते हो यार सब दुनिया के भाई तुम। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये सदर पाकिस्तान का जो हालिया दौरा है इंडिया है, उसको मजीद पाकिस्तान को प्रेशराइज करने के लिए ये शाखसाना छोड़ा गया है हाफिज सईद का। मेरे ख्याल से पता नहीं वो किधर से देखें, अगेन उस पर भी पार्लियामेंट में भी बात हो चुकी है। मेरे ख्याल से चौधरी निसार ने भी कहा है और भी बड़े लोग। अब ये हमारी समझ से बाला है कि हम पॉलिसियों की बात कर रहे हैं। कौन सी पॉलिसियां कि ऑल ऑफ ए सडन जो है आपका प्रेसिडेंट उस मुल्क में जा रहा है जिसने यहाँ पे आग लगाई हुई है। आपको ये जो फ्रंटियर में, फाटा में, या आपकी कराची में, बलूचिस्तान में ये जो लोग हो रहे हैं मामले, आपका क्या ख्याल है ये एक्सप्लोसिव वो उधर घर पे बैठ के बनाते हैं? ये सब उन्हीं का वो मुल्क है। वो आपके मुल्क में क्रिकेट टीम नहीं भिजवाना चाहता, नॉट टू द एक्सटेंट कि अभी तो उन्होंने वो जो आपका सो कॉल्ड और आधा भाई है उनको भी उन्होंने इन्फ्लुएंस कर लिया है, बांग्लादेश को वो क्रिकेट टीम तक नहीं भिजवाना चाहते हैं। हमारे जो है सदर साहब उधर, मुझे नहीं मालूम कि ये क्या उधर क्या करेंगे, उनसे क्या बात